الحمدللہ العلی الاجلل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق اور احکام زکوٰۃ میں سے سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق اور پھر سائمہ جانوروں میں سے بھی سائمہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ سائمہ جانوروں کی تعریف، وضاحت، شرائط، اس میں کون سے جانور داخل ہوتے ہیں، کون سے داخل نہیں ہوتے، زکوٰۃ ایپیسوڈ 11 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے۔ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی بآسانی آپ سمجھ جائیں گے۔ بہرحال سائمہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی و دارمی نے نقل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ ہر 30 گائے سے 1 سال کا بچڑا یا بچیا لیں، اور ہر 40 میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے لیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کے وجوب کی جو کم از کم تعداد ہے اس کو بیان کر دیا ہے، تو اس سے زیادہ اگر کسی بندے کے پاس تعداد موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، اس کو ایک نقشے کے ذریعے سے آسان کیا گیا ہے۔ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سنیں تو انشاءاللہ بآسانی آپ جو ہے وہ سائمہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں۔ 30 سے کم گائے ہوں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس 30 ہیں تو اس کے اوپر 1 سال کا بچڑا یا بچیا، اور یہ تعداد جائے گی 39 تک، یعنی 39 تک یہی 1 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے لازم رہیں گے۔ اس میں مزید ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس 40 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر 2 سال کا بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہے، اور یہ تعداد جائے گی 59 تک۔ اور جب 60 پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر 1 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہے، اور یہ تعداد جائے گی 69 تک۔ اور جب 70 کی تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر اس میں 1 سالہ اور 2 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہے، اور یہ تعداد جائے گی 79 تک۔ اور جب 80 کی تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر اس میں 2 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہوگا، اور یہ تعداد جائے گی 89 تک۔ اب اگر کسی بندے کے پاس 90 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ہم اسی اصول کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر زکوٰۃ کو نکالیں گے، اور ایسا ممکن ہے کہ کسی بندے کے پاس اس سے بھی زیادہ گائے اور بھینس موجود ہوں سائمہ، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر علماء نے ایک بہت پیارا قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے۔ اس قاعدہ اور اصول کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 30 اور 40 کا عدد جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ ہر 30 کے اضافے پر 1 سالہ بچڑا یا بچیا، اور ہر 40 کے اضافے پر 2 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب یہ جو نقشہ ہے اس کے اندر بھی آپ غور کریں کہ 30 سے 40 تک جب تعداد ہوئی تو اس میں 1 ہی رہا، کیونکہ 40 کی تعداد پوری نہیں ہوئی، اور جب 40 کی پوری ہو گئی تو اس میں 2 سالہ 1 ہی رہا، کیونکہ 60 کی تعداد پوری نہیں ہوئی، اور جب 60 کی تعداد پوری ہو گئی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 60 30 اور 30 60، 2 30 جمع ہو رہے ہیں، لہذا 2 1 سالہ لازم ہو گئے۔ اور جب 70 کی تعداد پوری ہو گئی تو اس میں 1 30 اور 1 40 جمع ہو رہا ہے، 30 اور 40 کو جمع کرے تو 70 کی تعداد بنتی ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے 1 سالہ اور 2 سالہ جو ہے نا وہ جانور لازم کیا۔ اور پھر جب 80 کی تعداد پوری ہوئی تو اس میں 2 40 40 جمع ہو رہے ہیں، اور جب 90 کی تعداد پوری ہوئی تو اس میں دیکھیں کہ 40 اور 40 80، تو 30 اور 30 60 اور 30 90، 90 کے اندر 3 30 جمع ہو جاتے ہیں، لہٰذا 90 کے اندر 3 1 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دینا لازم ہوں گے۔ تو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آپ 30 اور 40 کا عدد ذہن میں رکھتے ہوئے بآسانی گائے اور بھینس کی زکوٰۃ کو نکال سکتے ہیں۔
مزید علماء نے اس حوالے سے اسی قاعدے کلیہ کی صراحت کی ہے کہ 60 سے اوپر ہر 30 کے اضافے پر ایک سالہ بچڑا یا بچیا اور ہر 40 کے اضافے پر ایک 2 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے ہم اضافہ کریں گے۔ تو یہ بہت پیارا قانون ہے، آپ اس کی مدد سے کتنی ہی تعداد ہو اس کی بآسانی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اور پھر جس جگہ 30 اور 40 دونوں ہو سکتے ہوں، یعنی 30 کا عدد بھی جمع ہو سکتا ہو تو 40 کا عدد بھی جمع ہو سکتا ہو، تو وہاں پر اختیار ہے کہ 1 سالہ بچڑا یا بچیا جو ہے نا وہ دیں یا 2 سالہ بچڑا یا بچیا دیں۔ مثال کے طور پر 120 سائمہ گائے اور بھینس کسی بندے کے پاس موجود ہیں، تو اس کو اختیار ہے کہ 1 سالہ بچڑا یا بچیا دے دیں یا 2 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے دیں، کیونکہ جو 120 ہے اس میں اگر آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو حاصل جواب 3 آئے گا، 40 40 80 اور 40 120، اور اگر آپ اس کو 30 کے اوپر تقسیم کریں گے تو حاصل جواب 4 آئے گا۔ تو اب جو ہے وہ 30 کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور 40 کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، یعنی 2 سالہ بچڑا یا بچیا یا 1 سالہ بچڑا یا بچیا بطور زکوٰۃ کے آپ نکال سکتے ہیں۔ مزید اس مسئلے کو کیلکولیٹر کے اوپر بھی میں آسانی سے جو نا وہ واضح کر دیتا ہوں، اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں۔ اب یہ ہمارے سامنے کیلکولیٹر ہے، اگر کسی بندے کے پاس اس سے بھی زیادہ تعداد کے اندر جانور موجود ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس 600 جانور موجود ہے، اب 600 جانور کو آپ تقسیم کر دیں 30 کے اوپر تو حاصل جواب 20 آئے گا، اور اگر آپ اسی 600 کو تقسیم کر دیں 40 کے اوپر تو حاصل جواب 15 آئے گا، یعنی 15 آپ 2 سالہ بچڑا یا بچیا بھی دے سکتے ہیں اور 20 آپ 1 سالہ بچڑا یا بچیا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو 12 پہ لے جائیں کہ کسی بندے کے پاس 1200 سائمہ گائے اور بھینس ہیں، تو اس کو آپ تقسیم کر دیں 30 کے اوپر تو حاصل جواب 40 آئے گا، اور اگر اسی کو آپ تقسیم کر دیں 40 کے اوپر تو حاصل جواب 30 آئے گا، یعنی 30 2 سالہ بچڑا یا بچیا دے دے زکوٰۃ کے اندر، یہ بھی اس کو اختیار ہے، یا 40 1 سالہ بچڑا یا بچیا زکوٰۃ کے اندر دے دے، اس چیز کا بھی اس بندے کو اختیار ہے۔ تو اس مسئلے کی روح سے دونوں طرح کا اختیار بندے کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ مزید مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائے زیادہ ہوں تو بچیا اور نر زیادہ ہوں تو بچڑا لے لیں، یعنی جو جانور زیادہ ہوں اسی اعتبار سے پھر زکوٰۃ لے لی جائے، اس میں تعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ جو نا وہ ایک ہی قسم کے جانور اس کے اندر لیے جائیں گے۔ اور آخر کے اندر ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے، لہٰذا کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ حدیث شریف میں تو گائے کا ذکر ہے، لہٰذا کسی بندے نے اگر بھینسیں سائمہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ یہ دونوں ایک ہی قسم میں سے ہیں، لہٰذا اگر کسی بندے کے پاس صرف سائمہ گائے ہیں تو بھی زکوٰۃ لازم ہے، اگر کسی بندے کے پاس صرف سائمہ بھینسیں ہیں اور وہ ان کی تعداد 30 ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس گائے اور بھینس دونوں کی تعداد موجود ہے تو پھر بھی اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ تو بہرحال اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو فرمایا کہ اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکوٰۃ میں ملا دی جائیں گی، یعنی 20 گائے ہوں اور 10 بھینسیں تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور زکوٰۃ میں اس کا بچہ لیا جائے گا جو زیادہ ہو، یعنی گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور بھینس زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہ، اور اگر کوئی زیادہ نہ ہو تو زکوٰۃ میں وہ لیں کہ جو اعلیٰ سے کم ہو اور ادنیٰ سے اچھا ہو، یعنی درمیانے درجے کا جانور زکوٰۃ کے اندر لے لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ سائمہ گائے اور بھینس کے زکوٰۃ کے متعلق اہم مسائل تھے، ان کو بار بار سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ یہ مسائل ذہن نشین ہو جائیں گے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے بھی پھیلائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آگے پھیلانے کی وجہ سے اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا،
تو جتنے لوگوں تک زیادہ اسلام کا پیغام اور شریعت کا پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک اسلامی انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔